صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو تنہا طلاق دے یا فون پر طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تنہا یا فون پر طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور بہت سارے حضرات ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تنہا یا فون پر طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. چنانچہ اس طرح کے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں اور لوگ عام طور سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے میں طلاق کے تعلق سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اسے سنیں، پھر اس کے بعد اصل مسئلہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز وہ طلاق ہے. یعنی طلاق دینا ضرورت کے تحت اگرچہ حلال ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کو طلاق دینا بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ اس صورت میں جہاں ایک گھر بستا ہے وہیں طلاق کی وجہ سے ایک گھر اجڑتا ہوا نظر آتا ہے. بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے بچھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر اولاد والے ہیں تو اولاد بھی بچھڑ جاتی ہے. چنانچہ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ہی ناپسند ہے. لہذا ایک مسلمان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ حتی الامکان طلاق سے بچنے کی کوشش کرے اور میاں بیوی کے درمیان تفریق نہ ہو، صلح و مصالحت کے ساتھ زندگی گزارے. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے اور ایسی صورت بن جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر سکتے ہیں تو اس صورت میں بضرورت طلاق دے. بہرحال حتی الامکان ایک انسان کو طلاق دینے سے بچنا چاہیے اور طلاق کے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اب اصل مسئلے پہ آتے ہیں. عام طور سے مسائل اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ شوہر نے تنہا طلاق دے دیا، گواہ نہیں موجود تھے، یا اس نے فون پر طلاق دے دیا، تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. تو میں آپ کو اس مسئلے میں بالکل واضح کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو خواہ فون پہ طلاق دے یا تنہا طلاق دے تو اس صورت میں طلاق ضرور واقع ہو جائے گی. کیونکہ طلاق اگر زبان سے بولا ہے اپنی بیوی کے لیے تو ایسی صورت میں بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی کلام نہیں. فقہ کی کتابیں اس سے پوری اس کی صراحت کے ساتھ پورے طور سے موجود ہے. البتہ اب یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ اگر شوہر یہ کہے کہ میں نے فون پر طلاق نہیں دیا ہے، یا یہ کہے کہ میں نے تنہا طلاق نہیں دیا ہے، اور بیوی یہ کہے کہ نہیں اس نے فون پر طلاق دیا ہے یا صرف میرے سامنے طلاق دیا ہے، بہت سارے لوگ موجود نہیں تھے، تو اب اس صورت میں اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے ایسی صورت میں گواہ کی ضرورت پڑے گی یا شوہر خود اقرار کر لے. یعنی اگر شوہر تنہا طلاق دے یا فون پر طلاق دے، طلاق تو بہرحال واقع ہو جائے گی، لیکن اس کے ثبوت کے لیے، اس کے نافذ ہونے کے لیے کم از کم شوہر کا اقرار پایا جانا چاہیے یا گواہ پائے جانی چاہیے. یعنی اگر شوہر نے طلاق دیا ہے اور وہ انکار کرتا ہے اور بیوی یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس نے طلاق دیا ہے، تو ایسی صورت میں کم از کم 2 باشرہ گواہ ہونا ضروری ہے جو اس بات پر گواہ دیں کہ شوہر نے طلاق دیا ہے، یا شوہر خود اقرار کرے کہ میں نے طلاق دیا ہے. تو اس صورت میں طلاق واقع ہونے کے ساتھ ساتھ نافذ بھی ہو جائے گی اور طلاق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ اس نے میرے سامنے طلاق دیا ہے تو طلاق واقع ہو جانی چاہیے. طلاق کیوں نہیں واقع ہوگی جب میں گواہ دے رہی ہوں، میں قسم کھا رہی ہوں.
کچھ بھی عورت کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، مگر میں بتانا چاہوں گا کہ عورت کا قسم کھانا یا عورت کا اس طرح کی باتیں کرنا، اس سے طلاق کا ثبوت نہیں ہوگا۔ طلاق دو ہی صورت میں ثابت ہوگا، ایک یہ کہ شوہر خود اقرار کر لے یا دو گواہ عورت پیش کر دے جس کی بنیاد پر طلاق واقع ہو جائے۔ البتہ ایک بات اور یہاں ذہن میں رہے، اگر شوہر انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں نہ گواہ موجود ہے نہ اقرار کی صورت موجود ہے تو شوہر کو قسم دلائی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر عورت دعویٰ کرتی ہے کہ شوہر نے مجھے 3 طلاق دیا ہے اور نہ گواہ موجود ہے نہ اقرار موجود ہے اور شوہر انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں شوہر سے قسم کھلائی جائے گی کہ تو نے اپنی بیوی کو یعنی 3 طلاق نہیں دی ہے یا طلاق مغلظہ نہیں دی ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہی حکم دیا جائے گا کہ طلاق نہیں دی گئی ہے، اور اگر قسم نہیں کھاتا ہے تو حکم نافذ کر دیا جائے گا کہ اس نے 3 طلاق دی ہے۔ یہ تو بظاہر جو حکم تھا اس کے اعتبار سے ہے، لیکن اگر حقیقت میں عورت کو معلوم ہے کہ شوہر نے طلاق دی ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے یا وہ اقرار نہیں کر رہا ہے، اس لیے حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ شوہر کو اپنے اوپر قبضہ کسی طرح سے نہ دے اور جیسے بھی ممکن ہو خلا وغیرہ کرا کے کچھ پیسہ دے کر کے جیسے بھی ہو اس سے چھٹکارا حاصل کرے اور اس سے دور بھاگے۔ تو اس طرح سے پورے تفصیل کے اعتبار سے یہ حکم معلوم ہو گیا کہ ایک مسلمان کو طلاق دینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر شوہر تنہا یا فون پر یا کہیں بھی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ ثابت کرنے کے لیے یا طلاق ثابت ہونے کے لیے 2 گواہ یا شوہر کا اقرار ضروری ہے جبکہ وہ انکار کرے۔ اور اس کے بعد اگر بیوی دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے طلاق دیا ہے اور وہ قسم کھاتی ہے تو عورت کی قسم کا اور اس کے دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر حقیقت میں شوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کو چاہیے جیسے بھی ممکن ہو خلا وغیرہ کرا کر کے اپنے جو شوہر ہے جس نے طلاق دیا ہے اور اس کو پورے طور سے یقینی طور پر معلوم ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔